أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرما دیا کہ مال و دولت کا عطا کرنا، طاقت اور قوت کا دینا، حکومت و سلطنت، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. مسلمانوں کو کسی اور کی جانب جھکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ملتی ہے اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. اور پھر یہ چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اس نشانی کو بھی ظاہر فرمایا کہ دیکھو رات اور دن کا آنا جانا یہ کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. زندگی دینا، موت دینا یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی یہ چیزیں چلا رہا ہے. تو الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مسلمان امید لگائے رکھیں اور اللہ کی ذات پر ہی توکل رکھیں اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے سپرد کر دیں. اب مزید آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بطور خاص غیر مسلموں سے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے تعلقات نہ رکھنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. یعنی جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی سروکار نہیں. ہاں اگر اس تدبیر سے تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو مظاہرہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور آخرکار اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. کیونکہ مسلمانوں کے متعلق یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو کسی کا دوست ہوتا ہے تو بڑا گہرا تعلق ان سے رکھا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے مسلمان آپس میں مسلمانوں سے ہی خاص تعلقات رکھیں. دلی تعلق جو ہوتا ہے وہ ایک مسلمان سے ہی رکھنا ہے، غیر مسلموں سے دلی تعلق نہ رکھا جائے. کیونکہ اگر ان سے دلی تعلق بھی آپ قائم کریں گے تو پھر ایمان اور ہماری جو دینداری ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. بہت ساری خرابیاں ایک مسلمان کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا دین کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر غیر مسلموں سے دلی تعلق نہیں رکھا جا سکتا. اسی لیے علماء کرام نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ موالات یعنی گہرا دلی تعلق جو ہوتا ہے وہ غیر مسلموں سے آپ نہیں رکھ سکتے. کیونکہ آج بھی ہم اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو خاص تعلقات جو بچپن سے گزر رہی ہے زندگی ایک غیر مسلم کے ساتھ اگر وہ گزار لیا ہے تو ان کے فیسٹیولز میں ان کے فنکشن پورے اٹینڈ کرتے ہیں، پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں بس دوستانہ تعلقات کی وجہ سے. تو ایسے تعلقات کی وجہ سے ایک مسلمان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے اور بھی نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. تو دلی تعلق نہ رکھا جائے، اس لیے اس سے ہم کو منع کیا گیا. اور دیگر جو چیزیں ہیں جیسا کہ مدارات ہیں یعنی ظاہری طور پر اگر ان سے کچھ تعلق رکھا جائے تاکہ وہ جو غیر مسلم ہے وہ ایمان میں داخل ہو جائے، وہ مسلمان بن جائے، کچھ نہ کچھ اس کو دینداری سیکھنے کو موقع ملے،
تو ظاہری طور پر تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مدارات میں یہ چیز بھی ذکر فرمائی گئی ہے کہ غیر مسلم سے اگر آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں بھی ظاہری طور پر اس سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ بتلائی گئی ہے کہ مواسات، یعنی اگر کوئی پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے، کوئی غیر مسلم پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل پوری اجازت ہے اسلام میں۔ تو کسی غیر مسلم کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ تو اسلام کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد اور ایک چیز آتی ہے معاملات، لین دین کا معاملہ ہے۔ تو لین دین اگر کوئی جائز چیز ہے تو برابر جائز چیزوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ معاملت داری کی جا سکتی ہے۔ گھر کا لینا ہو یا کوئی سودا سامان وغیرہ چیز کا لینا ہو تو یہ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں جبکہ وہ جائز چیزوں کے اندر ہو۔ لیکن دلی تعلق ایک مسلمان کو جو دوسرے مسلمان سے ہونا ہے، تو ایسا دلی تعلق غیر مسلموں سے ہرگز قائم نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر آگے چل کر خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عزت عطا فرمانے والا ہے، دولت، حکومت، سلطنت سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو ان کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے، ان سے کیا چیز آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگوں کے لیے جو تعلقات قائم کرتے ہیں جو دل سے بھی ہوتا ہے، تو یہ چیز اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلوں کی حالت بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یعنی لوگوں اس دن کو نہ بھولو جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے پائے گا اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو بھی پائے گا، تو آرزو کرے گا کاش اس بدی اور اس کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا۔ اور یاد رکھو اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ تو عزیز محترم، اللہ رب العزت نے یہ بات صاف بتلا دی ہے کہ اگر ہم غیروں سے دلی تعلق قائم رکھیں گے تو پھر یہ چیز اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں سے بخوبی واقف ہے۔ ہم جو ظاہر میں کرتے ہیں یا چھپتے چھپاتے کرتے ہیں، ہمارے دل میں جو چیز کھٹک رہی ہے، جو چیز چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ اور پھر اگر ہم اس طرح کے تعلقات غیروں سے دلی تعلق قائم کریں گے اور غیروں پر ایسا بھروسہ کریں گے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے تو پھر اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن یہی چیز سامنے رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ دیکھ تو نے مسلمانوں کو چھوڑا، مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کیا اور مسلمانوں سے تعلقات کو ختم کر کے غیروں سے تعلقات قائم کیے، ان پر بھروسہ کیا، اور اس طرح سے تو نے اپنی آخرت برباد کی۔ اور جو تجھ سے جو برائیاں سرزد ہوئی کل قیامت کے دن رکھ دی جائے گی، اور جب وہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائے گی تو پھر وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں یہ برائی نہ کرتا، یہ گناہ کے کام نہ کرتا، اللہ کو ناراض نہ کرتا، تو آج میں اس چیز سے بچ جاتا کہ دوزخ میں جانے سے میں محفوظ ہو جاتا۔ تو الغرض مسلمان کو ایک مسلمان سے دلی تعلق قائم رکھنا ہے اور مسلمانوں پر بھروسہ کرنا ہے، اور پھر اس طرح سے اگر ہم عمل کریں گے تو پھر یہ چیز مسلمانوں کے اندر اتحاد اور مضبوطی قائم کرتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی یہاں پر سن لیجیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص جو کہ ایک چرواہا تھا، ایک نوجوان شخص جس کو بتلایا گیا ہے، تو وہ بکریاں چرا رہا تھا، اچانک سے اس کی بکریاں اس کا ریوڑ
کسی کے کھیت میں چلا گیا اور وہ جو جس کا کھیت تھا وہ بوڑھا شخص زور سے چیخنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، تو اتفاق سے وہ جو شخص تھا جو بکریاں چرانے والا تھا اس نے پتھر لیا اور زور سے مارا، اور اس طرح سے مارا کہ وہ بیچارہ بوڑھا مر گیا۔ قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن اتفاق سے وہ آدمی مر گیا۔ اب اس کے بعد جب اس کے رشتے دار آئے تو اس کو پکڑ لیا گیا اور یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا اور معاملے کی سماعت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ میں تو قتل کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، بس یہ اتفاقی حادثہ پیش آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہوا کیا، اور اس نے معافی مانگنا شروع کر دی کہ مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھ کو چھوڑ دیجیے، لیکن اب جرم تو ثابت ہو گیا، اس کی سزا تو دینی ہی دینی ہے۔ تو بہرحال اب آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ اب سزا دی جائے گی، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اب وہ شخص کہنے لگا کہ مجھ پر کچھ ذمہ داری ہے، میں وہ اپنی پوری ذمہ داری ادا کر کے آتا ہوں جب تک مجھ کو مہلت دی جائے۔ اب وہاں پر کہنے لگا کہ اب آپ اپنی کوئی ضمانت رکھوائیے، کوئی ضمانت دیجیے تاکہ ہم تم کو مہلت دے سکیں۔ وہاں پر وہ شخص کو جاننے والا چرواہے کو کوئی بھی نہیں تھا، تو ہر کسی کی طرف دیکھنے لگا کہ بھئی میرے لیے کوئی ضمانت لے لے کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے جو ضروری کام ہے اس کو نپٹا کر آ جاتا ہوں۔ تو کوئی بھی ساتھ دینے تیار نہیں تھے۔ بہرحال ایک صحابی رسول اٹھے اور ان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کی ضمانت لیتا ہوں، آپ ان کو جانے دے سکتے ہیں، مہلت دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں ان سے جانتا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کیا، بس یہ مسلمان ہے، بس میں ان پر اعتماد کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر آپ نے چھوڑ دیا اور مہلت دی۔ اب بہرحال حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر یہ واپس نہیں آیا، بھاگ گیا، تو اب ان کے بدلے آپ کو قتل کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ بہرحال دوسرے دن کا جو ٹائم دیا گیا تھا وہ نوجوان گیا، جو بھی اس کے ضروری کام تھے نپٹا لیا، اور نپٹا کر جو ہے آنے میں اس کو تاخیر ہو گئی۔ اب یہاں پر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آخر یہ کب آئے گا۔ بہرحال اب ہر کوئی پریشان کہ اب کہنے لگے وہ صحابی رسول کو کہ آپ نے خواہ کے اپنی جان جوخم میں ڈال دی۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ مجھ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ہم کو تو یہی تعلیم ملی ہے کہ ہم مسلمانوں پر اعتماد کریں، بھروسہ رکھیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ تو الغرض وہ نوجوان بڑی تاخیر سے آیا اور آنے کے بعد معذرت خواہی کی کہ مجھ سے آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی، ذرا مجھ کو جو کام تھا اس میں کرنے میں مجھ کو دیری ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد یہ معاملہ جب سارا سنا دیا گیا تو اب اس کے بعد وہ صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ آپ اس پر بھروسہ کیوں کیے، آپ تو جانتے بھی نہیں تھے، کیوں ایسا معاملہ آپ نے کیا؟ اور پھر دیگر یہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے اور آپ اٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اس صحابی رسول نے کہ یہاں پر سارے کے سارے مسلمان ہیں، یہ جو مجرم پایا گیا ہے یہ بھی ایک مسلمان ہے۔ اگر آج یہاں پر کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، ایک مسلمان پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا، تو کل قیامت میں یہ شخص اللہ کے سامنے ہماری شکایت کر سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہے لیکن ایک مسلمان پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، تو پھر کل ہم کیا جواب دیتے اللہ کے سامنے؟ تو لہذا یہ مجھ کو شرم آئی، حیا آئی، اور اس کی وجہ سے میں نے اس پر بھروسہ کیا جو کہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور اس طرح سے میں نے اس کی ضمانت لی ہے، ذمہ داری لی ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان جو آج ہم اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اعمال میں سے ہو چکے ہیں، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، 100 میں سے 80% بھی ہو سکتے، جو بھی ہو سکتا، مگر ایک مسلمان کو دوسروں پر اچھی نیت رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور جو دھوکہ دے سکتا ہے وہ تو اللہ کے پاس ضرور پکڑا جائے گا، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے ایک مسلمان کو، اور مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا ہی معاملہ کرنا ہے اور ان پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کیا جائے گا اور غیروں کو مضبوط سمجھا جائے گا اور پھر ان پر بھروسہ کیا جائے گا، تو پھر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس قابل مواخذہ ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.